اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، محترم ماؤں اور بہنوں، آج اس وقت ہم اور آپ اپنی ایک اسلامی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسا رویہ رکھنا چاہیے جو اس کے لیے خیر خواہی پر مشتمل۔ یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر مشرق میں کسی اپنے مسلمان بھائی کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والے مسلمان بھائی کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اخوت ہے، جذبہ ہمدردی ہے، جذبہ خیر خواہی ہے، جس کی ادائیگی ہم سب پر لازم اور ضروری۔ آج جس مسئلے پر ہم اور آپ یہاں دعا کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یہ مسئلہ فلسطین و اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، اور ہم اپنے محبوب کو اس لیے لے گئے تھے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں بتائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ یہ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ فلسطین وہ علاقہ ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور اسے اپنا جائے سکونت بنایا تھا۔ تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، وہیں کے ایک علاقے اردو میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ شرک اور بت پرستی کا گہوارہ تھا۔ وہ لوگ بت کی پوجا ہی نہیں بلکہ بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ اس گھرانے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقبل میں اللہ کے نبی بننے والے تھے، تو اللہ پاک نے انہیں شرک اور شرک جیسے کاموں سے محفوظ رکھا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے نبی بنانا تھا وہ بچپن سے ہی ان جیسی آلودگیوں سے پاک و صاف رہے، نہ کبھی انہوں نے شرک کیا اور نہ کبھی کفر کی راہ پر چلے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن کریم کی سورہ صافات میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک جتنے افراد رہے، ان تمام افراد کو اللہ پاک نے ظاہری شرک سے محفوظ رکھا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ ہم نے تم کو پشت در پشت سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھا تھا، لیکن جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تو پھر صورتحال یہ بنی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف گھر خاندان بلکہ شہر اور علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عراق سے نکل کر کے اللہ کا حکم تھا ملک شام چلے جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام تشریف لے گئے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، ورنہ کافی تفصیلی باتیں ہیں اور جو بہت سبق آموز بھی ہیں، لیکن وقت کی تنگی اس بات کی متقاضی ہے کہ واقعات میں نہ جاتے ہوئے ہم ان مدوں پر بات کریں جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ وہاں آباد تھے وہ اہل عرب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے اس جگہ بسایا اور رہنے کا حکم دیا جو علاقہ آج فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے۔ فلسطین کا یہ علاقہ، بیت المقدس کا یہ شہر، یہاں سے کافی فاصلے کے اوپر ایک شہر ہے الخلیل، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی حضرت سارہ، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کی بیوی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور ان کی بیویاں مدفون ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور سبھی نبیوں کا، رسولوں کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں اور ان کی عزت، ان کا احترام و اکرام کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے حضرت ابراہیم کہو، حضرت اسحاق کہو، حضرت یعقوب کہو، حضرت یوسف کہو، ہمارے لیے یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ ہم ان سے وہی عقیدت و محبت رکھتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ تو یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے جسے اللہ پاک نے برکتوں کا شہر بنایا ہے۔ یہ علاقہ یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے کہ وہاں پر جو ہے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبر ہے۔ یہ الخلیل شہر میں ہے، لیکن علاقہ تقریباً فلسطین کا علاقہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کے لیے مقدس شہر ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے بیت المقدس جہاں پر ایک آبادی ہے بیت اللحم کے نام سے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم اللہ کے حکم سے جب امید سے ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، سورہ مریم کے اندر پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ ایک مرتبہ وہ ناپاکی کے ایام سے فارغ ہوئیں اور جب غسل خانے سے نکل کر کے کپڑا زیب تن کر کے اپنے مسکن کی طرف جانے لگی تو حضرت مریم کی والدہ جو تھی جب امید سے ہوئی تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اسے مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ تو ان کے خالو جو تھے حضرت یحییٰ، یہ سگے خالو تھے اور انہی کے ساتھ مسجد کی خدمت کے لیے حضرت مریم کو رکھا گیا۔ مسجد کی صاف صفائی اور دیگر ضروریات کے لیے حضرت مریم اپنی خدمات پیش کیا کرتی تھی، اور انہی دنوں اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آ کر کے حضرت مریم کی آستین میں دم کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم امید سے ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ جس کسی کو اس واقعے کی جانکاری لینا ہو وہ سورہ مریم کو، اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو پڑھیں تو ان کو یہ پورا واقعہ وہاں مل جائے گا، اور پڑھنے جیسا واقعہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا
تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہ علاقہ جہاں وہ تھی چھوڑ کر کے آبادی سے باہر نکل کر کے کھجور کے باغ میں چلی گئی، اور وہاں جانے کے بعد اللہ پاک کا جو حکم ہوا اس حکم کی تعمیل میں جب کھجور کے سوکھے تنے کو ہلایا تو اللہ پاک نے تر و تازہ کھجوریں ان کے دامن میں گرائی، اور وہی کھجوریں کھاتی رہی، اور وہیں پر پانی کا ایک چشمہ اللہ نے جاری کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ علاقہ بیت اللحم کہلاتا ہے۔ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو اور اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، جسے تثلیث کا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ملا کر کے ایک ہے اور تینوں الگ الگ بھی ہیں۔ اور یہ وہ جو گتھی ہے جسے عیسائی دنیا آج تک سلجھا نہیں سکی کہ تینوں مل کر کے ایک کیسے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ علاقہ ان کے لیے بھی قابل احترام اور ہمارے لیے قابل احترام اس وجہ سے ہے کہ اہل عرب وہاں پہلے سے آباد تھے۔ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور پھر جب آپ نے طائف کا سفر کیا اور طائف کے بدنصیب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے تھے اور آپ کے کپڑے اور جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں، زخمی حالت میں آپ طائف سے نکلے تھے مکہ آنے کے لیے، تو اس حالت میں دل شکستہ تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو دعا کی تھی عجیب و غریب الفاظ میں دعا کی تھی، اور پھر جب وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آئے تو آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ پاک نے آپ کو معراج پر بلایا تھا۔ معراج کا یہ جو سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی کہ اللہ نے کسی بھی نبی و رسول کو آسمانوں پر نہیں بلایا، عرش پر نہیں بلایا، لیکن اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا سفر عطا کیا، اور جب آپ معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راتوں رات آپ کو مسجد حرام سے اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ پہنچایا، اور مسجد اقصیٰ جب آپ پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی موجود تھے، اور نماز کا وقت ہوا تو ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ امامت کون کرے گا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اور آج یہ 35,000 اسکوائر میٹر کا علاقہ ہے جو قلعہ بند دیوار ہے، یعنی جس طرح قلعے کی دیوار ہوتی ہے اس طرح یہ پورا علاقہ ایک اونچی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ یہ 35,000 اسکوائر میٹر کا علاقہ ہے، جس میں مسجد اقصیٰ بھی ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ یہیں پر جو ہے قبۃ الصخرہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 8 کونوں والی گول ایک عمارت ہے، اس کے اوپر ایک پیلا گنبد ہے، یہ گنبد الصخرہ کہلاتا ہے۔ وہیں پر مسجد براق بھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل جنت سے براق لے کر کے آئے تھے تو ایک پتھر تھا جس پر آپ نے اپنی انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا، تو براق کو اسی پتھر کے سوراخ میں رسی ڈال کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ اور وہیں پر ایک مسجد اور بھی ہے، ایسے مسجد براق ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ایک مسجد اور ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، اور بھی وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ علاقہ سبھی لوگوں کے لیے قابل احترام اور مقدس ہے۔ یہودی کبھی بھی وہاں حکومت کرتے ہوئے نہیں رہے، وہاں عیسائیوں نے حکومت کی، عربوں نے حکومت کی، مشرکین نے اور پھر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن تاریخ میں وہ مقام بھی آیا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی
تو اس جنگ عظیم میں یورپ اور دیگر ممالک کے اندر یہودیوں پر جو ظلم و ستم ہونے لگا تو وہ اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے دنیا بھر کے علاقوں سے ہجرت کر کے یہ فلسطین پہنچنا شروع ہوئے۔ اور جب جنگ عظیم ثانی ہوئی تو 1948 کے اندر یہ علاقہ اس خلافت عثمانیہ میں تھا، ترکوں کی حکومت تھی۔ لیکن جب جنگ عظیم ثانی ہوئی جس میں ہٹلر کا ساتھ ترکی نے دیا تھا، اور جب ہٹلر یہ جنگ ہار گیا تو امریکہ برطانیہ جو اتحادی طاقتیں تھیں انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر برطانیہ کا فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ اور اس جنگ کے اندر یہودیوں نے برطانیہ اور یورپ کی مدد کی تھی، تو اتحادی طاقت کی مدد کی وجہ سے فلسطین میں برطانیہ نے ان کو آباد کیا، اور 1948 کے اندر اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ کروایا گیا کہ فلسطین کا آدھا علاقہ یہودیوں کا رہے گا جو ان کی ریاست رہے گی، اور آدھا علاقہ فلسطینی عربوں کا علاقہ رہے گا۔ ظاہر بات ہے یہودیوں کا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن عربوں نے، فلسطینیوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا کہ جب پورا علاقہ ہمارا ہے تو اس طرح فیصلہ کر کے ہمارا آدھا علاقہ ان کو کیسے دیا جا سکتا ہے، اسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور یہی چیز جو ہے پھر وہاں پر جنگ کا سبب بنی کہ 1948 کے اندر جب یہ اقوام متحدہ کا فیصلہ آیا اور پھر عربوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہاں سے آپس میں ان کا تنازع شروع ہوا، جنگیں شروع ہوئیں، اور اس جنگ کے اندر امریکہ اور برطانیہ اور دیگر بڑی طاقتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل فلسطین کے دیگر علاقوں پر بھی اپنا قبضہ بڑھاتا چلا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 78% سے زائد علاقے کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ اسے اپنی ریاست کہتے ہیں، اور بقیہ جو علاقہ ہے غرب اردن کہو اور غزہ کی پٹی کہو، یہاں پر جو ہے یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے۔ غزہ جس کو لے کر کے آج اس وقت جنگ چل رہی ہے، یہ 41 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ساحلی پٹی کا علاقہ ہے، جہاں پر تقریباً 20 سے 22 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے پر 1967 کے اندر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ آج یہ اسرائیل کے زیر تسلط ہے، لیکن اقوام متحدہ نے بھی اور تمام مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک نے بھی اور دنیا بھر کی حکومتوں نے اسے اسرائیل کا ناجائز قبضہ مانا ہے کہ قانونی طور پر وہ اس حق نہیں ہے۔ لیکن آج تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکی، اور یہ تنازع چل رہا ہے، نہ جانے کتنی چھوٹی بڑی جنگیں ہو چکی۔ آج اس وقت جو صورتحال ہے یہ تقریباً 10 سال میں سب سے بڑی جنگ ہے، جس میں دونوں طرف کا نقصان ہوا ہے۔ ہمیں جس طرح کی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، آج پوری دنیا کی میڈیا پر اور تمام چینلز کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ اس طرح کی خبریں پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں جس سے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹے، اور یہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک جملہ کہہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1948 سے یہ 20-22 لاکھ لوگ جو غزہ میں رہتے ہیں، اسرائیل آج تک ان کو مٹا نہیں سکا۔ آج 1948 سے لے کر کے دیکھو تو تقریباً یہ 70 سال کا عرصہ ہے، اور 70 سال کے اس عرصے کے اندر اسرائیل کبھی بھی غزہ کے فلسطینی مجاہدین کو زیر نہیں کر سکا۔ یہ ہوائی طور پر بمباری کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے فلسطینی عربوں کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، اور ظاہر بات ہے دنیا میں وہ شخص جو موت سے نہ ڈرے اس سے زیادہ جری اور بہادر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی بچوں میں بہادری کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، اور یہ کبھی بھی اسرائیل کے قبضے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
دنیا بھر کے امن مذاکرات ہوئے، دنیا بھر کی بڑی بڑی طاقتیں ان کو مجبور کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن فلسطینی عربوں نے کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ جس سے ان کا عزم و ارادہ ختم ہو اور انہیں مجبور ہو کر کے اور اسرائیل کا زیر دست ہو کر کے ماننا پڑے، ایسے کسی فیصلے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آج ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں فلسطین میں کہ جن کے گھر کے سبھی افراد اس بربریت میں، اسرائیلی حملے میں، بمباری میں شہید ہو گئے، خاندان کا ایک شخص بچا۔ اور جب ٹی وی اینکروں نے ان سے پوچھا کہ تم اب اس علاقے کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے یا یہیں رہو گے، تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے، یہی ہماری سرزمین ہے۔ آج بھی اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے، ایک طرف 20-22 لاکھ نہتے فلسطینی ہیں اور جن کو جو ہے ایک طرف سے مصر نے ان کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور دوسری طرف سے اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی ہتھیار وہاں نہ پہنچے۔ اس طرح مجبوری کی حالت میں رہتے ہوئے بھی وہ اسرائیل سے جنگ کر رہے ہیں، اور اسرائیل جسے دنیا کی بڑی طاقت مانا جاتا ہے اور جس کے مددگار بڑی بڑی طاقتیں ہیں جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور یورپ کے دیگر ممالک ہیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں اس کی مدد کر رہی ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو یہ لوگ زیر نہیں کر سکے، انہیں تباہ و برباد نہیں کر سکے، انہیں نیست نابود نہیں کر سکے۔ یہ زندہ قوم ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس علاقے میں دنیا بھر کے یہودی اکٹھا ہوں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ پاک مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا اور یہودیوں کو پوری دنیا میں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پتھر کی چٹان کے پیچھے بھی چھپا بیٹھا ہوگا اور کوئی مسلمان مجاہد ادھر سے جانے لگے گا تو پتھر کی وہ چٹان آواز دے کر کے کہے گی کہ اے مجاہد تو کہاں جا رہا ہے؟ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ زمین یہودیوں کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور یہ پیشن گوئی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطینی عرب اور مسلمان اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ ان کا علاقہ ہے، اپنے حق کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان سے ان کی زمین چھینی گئی ہے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے اور ان کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آزادی کے لیے اپنے علاقے کو یہودیوں سے چھڑانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہوں کرے۔ ایک وقت تھا ہندوستان پر انگریزوں کا بھی قبضہ تھا، جیسے فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ تھا اسی طرح ہندوستان پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا۔ یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہندوستان کے لوگوں نے لڑ بھیڑ کر کے انگریز کو بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج فلسطینی بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ غزہ میں رہنے والے 20-22 لاکھ مسلمانوں کو تمام دنیا کی بڑی طاقتوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اگر اپنے علاقے کی آزادی کے لیے اور اپنے علاقے کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا دہشت گردی ہے تو ہندوستان میں جنگ آزادی کو پھر کیا نام دیا جائے گا؟ اور ہم لوگ جو ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہندوستان بھر میں بسنے والی تمام قوموں نے اور ان کے پرکھوں نے جو آزادی لڑی تھی، تو کیا وہ مجاہدین آزادی بھی دہشت گرد ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کا مقام ہے۔ کسی کی دشمنی میں آدمی کو اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ بھی کہنے لگ جائے۔ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی رہی ہے، جس دن سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے غلامی کا درد ہم نے جھیلا ہے اور ہم فلسطینیوں کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی یہی رہی کہ فلسطینی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی ریاست مانی جائے، ریاست کا قیام عمل میں آئے، اور فلسطینی مظلوم ہے۔ ہندوستان ان کی حمایت میں ہمیشہ کھڑا رہا ہے
آج بھی ملک کی خارجہ پالیسی یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک میں جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ کچھ الگ راگ الاپ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی یہی ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گی، اور ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ آج اگر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور مسلمانوں کو ہاسپٹل پر، گھروں پر، مسجدوں پر بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور دنیا خاموش تماشائی بن کر کے ہے، تو ہمیں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء مدنی روڈ نے اپنے بزرگوں کے حکم پر فلسطین کے حق میں دعا کا اہتمام کیا ہے۔ آج اسی مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اگر کوئی مدد نہیں کر سکتے تو ہم کم سے کم ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دو کام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں صرف آج دعا کر کے اپنا کام ختم نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ فلسطینیوں کو ان کا حق مل جائے اور آزادی کی نعمت نصیب ہو، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ہم لوگ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، ایک نمائشی اپیل کرتے ہیں، اور چند دنوں ہم لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق اسرائیلی مصنوعات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ میں جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور اسرائیل کی مدد کرنے والے جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا ہمیں اختیار ہے۔ اس لیے ہم یہ دو کام کریں کہ اسرائیل اور ان کے مددگار معاونین جو ممالک ہیں ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور ہمیشہ جو ہے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم نے اتنا کیا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہنے کے لیے منہ رہے گا کہ ہم علاقائی حد بندیوں میں پھنسے ہوئے تھے، سرحدیں بند تھیں، اور ہم مجبور تھے کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو اپنے علاقے میں اپنے گھر پر رہ کر کے ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، تو کم سے کم یہ کہنے کا منہ رہے گا، اور یہ عذر انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ باقی جو لوگ مجاہدین لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آج اگر وہ مر رہے ہیں تو شہید ہیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ سرخرو اور کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ غازی کہلائیں گے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو کر کے رہے گی۔ تو یہ گنبد الصخرہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں، اس کے نیچے پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھ کر کے براق سواری پر آپ بیٹھے تھے۔ میں اس علاقے میں 4 مرتبہ گیا ہوں، اور چاروں مرتبہ میری وہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ پتھر کی اس چٹان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات ہیں۔ جس طرح مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات پتھر پر ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان اس پیلے گنبد کے نیچے پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان ہے اس پر ہے۔ لوگ برکت کے طور پر اپنا ہاتھ اس پر رکھتے ہیں اور اسے بوسہ دیتے ہیں، اپنی پیشانی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو یہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے، اس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 16 ہجری کے اندر اسے فتح کیا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ یورپ کے تمام ممالک نے مل کر کے اس پر قبضہ کیا، اور تقریباً 90 سال تک ان کا تسلط رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، اور صدیوں تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگرانی رہا، زیر حکومت رہا۔
اور 1948 کے اندر برطانیہ نے قبضہ کر کے یہاں پر یہودی ریاست بنائی، ورنہ یہودیوں کی یہاں کبھی بھی حکومت نہیں رہی۔ اس لیے یہ ہمارا علاقہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے آقا کی پیشن گوئی پوری ہوگی اور یہ خطہ پھر مسلمانوں کی حکمرانی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان مظلوم مسلمانوں کی جان مال، مساجد، مقابر، خانقاہیں اور ان کے مکانات اور ان کی بستیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔